آپ کسی کی دکان پہ کام کرتے ہیں، آپ ملازم ہیں، اب وہاں پہ بھی اللہ کا حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ آپ اس مالک کے ٹائمنگ کی پوری پابندی کریں، جو وقت آپ کا اور ان کا طے ہے آپ اس میں امانت داری کا خیال رکھیں۔ آپ بلا وجہ باہر نکل رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، موبائل پہ باتیں کر رہے ہیں ڈیوٹی کے ٹائم پہ، یہ ناجائز ہے آپ کے لیے، اس لیے کہ ہمارے بزرگان دین کا یہ طریقہ تھا۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے حضرت مولانا یعقوب صاحب، جو سہارنپور کے محتمم تھے مظاہر علوم کے، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے یہ واقعہ لکھا کہ وہ جب اپنے آفس میں بیٹھتے تھے اور اس وقت میں اگر کوئی آدمی ان کی پہچانت کا ملنے کے لیے آتا تھا تو پیپر ایک کاغذ پہ ٹائم لکھ لیتے تھے۔ اس آدمی سے مان لو 15 منٹ بات کی اور وہ چلا گیا، اس کے بعد اپنے ٹائمنگ میں 15 منٹ زیادہ کر کے مدرسے کے اندر گزارتے تھے، یہاں تک کہ وہاں پہ 2 پین رکھے ہوئے تھے، ایک پین سے مدرسے کا کام کرتے تھے اور پرسنل اگر کسی کو کچھ اپنے ذات کے بارے میں لکھنا ہے یا کچھ اپنا کام کرنا ہے، مدرسے کے قلم کا استعمال نہیں کرتے تھے، اپنے پرسنل قلم کا استعمال کرتے تھے تاکہ مدرسے کی شے بھی میرے استعمال میں نہ آئے۔ لوگ ایسے تھے تقوی والے، ان کو معلوم تھا اس میں اللہ کا حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ یہاں تک لکھا حضرت مفتی شفیع صاحب نے کہ وہ اپنے گھروں سے سالن لاتے تھے مغرب بعد میں، اور اس سالن کو وہ تھج جاتا تھا جب کھانے کے لیے بیٹھتے تھے تو، کیونکہ وہ علاقے میں سردی زیادہ ہوتی تو مدرسے کے مطبخ میں اس کو گرم کرنے کے لیے بھیجتے تھے۔ مدرسے کی لکڑیوں پہ گرم نہیں کرتے تھے بلکہ جو بھٹی ہوتی تھی اس کے بازو میں رکھ دیتے تھے، جس کی وجہ سے گرمی سے وہ ڈبے آٹومیٹیکلی گرم ہو کے اس میں کا سالن گرم ہو جاتا تھا۔ لیکن ہر مہینے اپنی تنخواہ میں سے ایک رقم نکال کے مدرسے کو دیتے تھے کہ ہم نے مدرسے کی گرمی کا استعمال کیا ہے۔ یہ ایسے لوگ تھے، وہ اس میں بھی اللہ کا حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھتے تھے، اور آج ہم نہیں دیکھتے۔ اگر آج ہم کسی کی دکان پہ کام کر رہے ہیں تو ہمارا پرسنل کام ہی اس میں زیادہ چلتا ہے۔ اب موبائل آ گیا، کسی کا فون آ گیا تو نکل گئے دکان سے باہر، 15 منٹ اس میں ہمارے پاس ہو گئے۔ اب آئے اس میں مالک بیچارہ پریشان ہے کہ حضرت کہاں تشریف لے گئے، نظر ہی نہیں آ رہے بول کے۔ اب یہ جو 15 منٹ آپ کے گئے، آپ نے اپنی ذات کے لیے استعمال کیا، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر آپ ملازم ہیں آپ اپنے اوقات کی پابندی کریں۔ اپنے مالک کے دکان پہ چوری کرنا، اس کو دھوکہ دینا، یا یہ سوچنا کہ مالک برابر پیمنٹ نہیں دے رہا، تنخواہ نہیں دے رہا، آپ مالک کو نقصان پہنچاؤ، تو یہ نیتوں کے ساتھ میں کام کرنا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو توڑنا ہے۔ اگر آپ انجینئر ہیں، آپ کمپیوٹر کا کام کرتے ہیں، یہاں پہ بھی آپ کے لیے اللہ کا حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ آپ اس کا استعمال کیسے کرتے ہیں۔ مان لو آپ گرافک ڈیزائنر ہیں تو ہمارے علماء سے مسئلہ پوچھے کہ آپ جانوروں کی تصویریں بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے، آپ انسانوں کی تصویریں اس میں بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے۔ بہت سے مسلمان ہیں جو کمپیوٹر لائن کے اندر کام کرتے ہیں، وہ کارٹون بناتے ہیں، وہ اینیمیشن بناتے ہیں، وہ ایسے سب کام کرتے ہیں۔ آج ہر نوجوان انٹرنیٹ استعمال کرتا ہے، ہر ایک کے موبائل کے اندر نیٹ ہے، ہر ایک کے موبائل میں یوٹیوب اور فیس بک ہے، واٹس ایپ ہر ایک استعمال کرتا ہے۔ اس کے اندر بھی اللہ کا حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ فیس بک کے اندر اگر آپ نامحرموں سے بات چیت کر رہے ہیں آپ کے لیے ناجائز ہے۔ آپ کو شریعت نے یہ اس بات کی اجازت نہیں دی کہ آپ کسی نامحرم کو اپنا فرینڈ بنائے، اس کو دوست بنائے، اس سے چیٹنگ کر رہے ہیں۔ اگر آپ کے پاس میں واٹس ایپ آپ استعمال کر رہے ہیں، اس میں بھی اللہ کا حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور اس میں اللہ کا حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی آپ کو کوئی حدیث بھیج رہا ہے، اب آپ کے اوپر فرض ہے پہلے آپ کسی عالم یا مفتی سے تحقیق کریں یہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ آج کل واٹس ایپ کے ذریعے سے لوگ گھڑی ہوئی حدیثیں، گھڑے ہوئے بزرگوں کے واقعات اور گھڑی ہوئی دین کی باتیں ایک دوسرے کو ایسے فارورڈ کرتے اور اس کو ثواب کی چیز سمجھتے ہیں، اور نیچے لکھتے بھی ہے اس میسج کو 10 لوگوں تک فارورڈ کرے تو آپ کو بہت زیادہ ثواب ملے گا، حالانکہ وہ پورا واقعہ گھڑا ہوا ہوتا ہے، حالانکہ وہ چیزیں قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، کہیں پر بھی نہیں۔ فرض ہے آج کے زمانے میں میرے محترم بزرگوں، ہم موبائل بھی اگر استعمال کر رہے ہیں تو ہمارا موبائل بھی کہیں ہم کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ نہ بنے۔ یوٹیوب اگر ہم استعمال کرتے ہیں، ہم کو شریعت اجازت نہیں دیتی اس کے اوپر ناجائز چیزیں دیکھنے کی، اس کے اوپر گانے سننے کی، اس کے اوپر لوگ کچھ بھی دیکھتے ہیں،
وہاں پہ بھی اللہ کا حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. آپ مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان سن رہے ہیں, کسی اللہ والے کی بات سن رہے ہیں, دین کے مسئلے اگر اس سے سیکھ رہے ہیں, آپ کے لیے جائز ہے, بالکل جائز ہے, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر آپ اس کو اللہ کے حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف استعمال کر رہے ہیں تو وہی چیز آپ کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی. اس لیے میرے محترم بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, ہم چاہے زندگی کے کسی بھی لائن میں, کسی بھی فیلڈ میں ہوں, ہر لائن میں, ہر فیلڈ میں ہمارے ساتھ میں کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی